خاموش رہیے جب آپ غصے میں ہوں، خاموش رہیے جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، خاموش رہیے جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی ہو، خاموش رہیے جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، خاموش رہیے جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے، خاموش رہیے جب آپ کی باتوں کو غلط مفہوم میں لیا جانے لگے، خاموش رہیے جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں، خاموش رہیے جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے، خاموش رہیے جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگیں، خاموش رہیے جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں، خاموش رہیے جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، خاموش رہیے جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں، خاموش رہیے جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ حسد ایک مہلک مرض ہے جس سے متاثر شخص دوسرے انسان کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ یہ مرض انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ جس انداز میں سچ بولتے ہیں وہ انداز کڑوا ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کرے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ کہاں غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی مرجھا جاتے ہیں۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں اٹھا کر ہوں ہوں کر کے کہتی ہے بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا، جراثیم لگ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے اگر شاہی ٹکڑا چھوٹ کر کچے فرش پر گر جاتا اور ہم اسے اٹھا کر پھر کھانے لگتے تھے تو اماں دور سے ہی جوتی اٹھا کر کہتی تھی ناشکرے ندیدے، پہلے چوم کر اور پھر ماتھے کو لگا کر کھاؤ، رزق کی بے عزتی کی تو جان نکال دوں گی۔ وہ جراثیموں سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھی۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں، مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر مت مانگیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر۔ اے زندگی ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے، میں تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے۔ 4 بیویوں پر راضی یہ لوگ 4 بیٹیوں پر ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کے حسن صورت، حسن سیرت، تعلیم، سمجھداری یا محبت پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرتے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار نہ تیری عطا کا شمار۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا درست ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔